اچھا کامران صاحب دوسرے بتائیے گا کہ الجزیرہ جو رپورٹ کر رہا ہے کہ باقی تو انٹرسپٹ ہو گئے تھے میزائل اور ڈرونز، لیکن 8-9 جو ہیں وہ پھر بھی جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے شکست دے کر وہ اپنے ٹارگٹ پر گرے. یہ کتنا کنسرننگ ہوگا اسرائیل کے لیے؟ کیونکہ اب چونکہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے ایک ڈیٹرنس تھی، اور دوسرا یہ کہ 45-50 سال بعد براہ راست اس طرح اسرائیل پر اٹیک کرنا جو ہے یہ ایک میسج بھی تھا، اور اس سے کچھ آپٹکس بھی سیٹ ہوئی ہیں. اس سے حوصلے بلند ہوتے ہیں نا کہ ایران ابھی تک تو بلسٹر تھا، ابھی تک تو ریٹرک تھی، تند اور تیز قسم کی جو ہے وہ بیلکوس ریٹرک تھی کہ جس میں ہم اکثر دیکھتے تھے کہ جی ہم اسرائیل کے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب جب کہ ہو گیا ہے تو اب ایک جو ہے ظاہر ہے لائن کراس کر دی گئی ہے، تو اس صورتحال کو ریورس کیسے کیا جائے، آپ سٹیٹس کو اینٹی کو کیسے بحال کریں. پھر یہ بھی ہے کہ اگر یہ باقاعدہ کوریوگراف کیا گیا، وہ جس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ہلکا رکھا گیا، تو اگر یہ ایکچوئل جو ہے پوری فورس کے ساتھ ایران حملہ کرتا ہے، دیٹس اے کنسرن فار اسرائیل. کیا اس صورتحال میں کیا آئرن ڈوم، کیا ڈیوڈ سلنگ، کیا ایرو پیٹریٹ سسٹمز جو ہیں وہ ان چیزوں کو ڈٹر کر پائیں گے؟ پھر یہ بھی ہے امریکہ کی جانب سے کہ بھائی دیکھیں ہم آپ کے دفاع میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن اب اگر آپ کارروائی کریں گے تو اس میں ہم شامل نہیں ہیں، تو یو شوڈ کوئٹ اٹ رائٹ ہیئر، یہیں پہ روک دو، اس کو آگے نہ بڑھنے دو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا اسرائیل کا جو پرسپیکٹو ہے وہ مختلف ہے امریکہ کے پرسپیکٹو سے، اور جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیورج کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں اسرائیل کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے، نہ صرف ڈیٹرنس بلکہ کیپیبلٹی کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ڈیٹرنس تو انٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو اگر جو ہے اس جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ نہ کچھ میسائل جو ہیں وہ ڈٹر نہیں ہو سکے، ان کو آپ جو ہے روک نہیں سکے اپنے وہ ہٹ کرنے میں، گو کہ جو ہے نقصان کا نہیں ہوا ہے. لیکن ایسے سینیریو میں جہاں پر جو نا the gloves are off، پھر کیا ہوگا، تو وہ بھی صورتحال دیکھنی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ we're in a very escalatory situation right now.